الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین اور سامعات، آج کی گفتگو کا موضوع جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جہیز اور مہر کا مسئلہ ہے۔ ترتیب میں پہلے میں مہر کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد جہیز کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ نکاح کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی عناصر ہیں جو نکاح کی صحت کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے ایک چیز مہر ہے۔ ایجاب، قبول، گواہوں کی موجودگی اور مہر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو مہر ایک لازمی چیز ہے، اور مہر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر جس وقت نکاح منعقد ہو رہا ہے اس وقت اگر نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر نہ کیا جائے تو بھی مہر واجب ہو جائے، اور اس صورت میں جو چیز واجب ہوتی ہے اسے مہر مثل کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے گفتگو میں آئے گی۔ تو یہ جو مہر ہے اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو صداق بھی کہتے ہیں، اس کو اجر بھی کہتے ہیں، صدقہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو، اور اگر وہ اس میں سے کچھ دے دیں تو اسے اطمینان کے ساتھ کھاؤ۔ تو مختلف اس کے نام ہیں۔ اس میں خاص طور سے قابل ذکر چیز یہ ہے کہ جو مہر کو صدقہ کہا گیا یا صداق کہا گیا، تو یہ اصل میں صدق سے ماخوذ ہے، اور صدق کا مطلب ہے سچائی۔ تو یہ جو مہر کی رقم ادا کی جاتی ہے نکاح کے وقت، یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ شوہر سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ نکاح کے نتیجے میں جو مالی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہو رہی ہیں ان کو وہ قبول کر رہا ہے۔ یہ اس کی صداقت کی علامت ہے، سچائی کی علامت ہے، خلوص کی علامت ہے، اس لیے اسے صداق بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اسلام کا جو آئلی نظام ہے، جو خاندانی سسٹم ہے، اس میں جتنی مالی ذمہ داریاں ہیں سب شوہر کے اوپر ہے، عورت کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری نہیں۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر کی ہے، رہائش کی ذمہ داری شوہر کی ہے، ضروریات زندگی کی تکمیل کی ذمہ داری شوہر کی ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ تو جتنی ذمہ داریاں ہیں مالی، یہ سب کی سب شوہر کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اور یہ نکاح کے وقت مہر کی جو رقم ادا کی جاتی ہے یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ نکاح کے نتیجے میں عائد ہونے والی مالی ذمہ داریوں کو شوہر قبول کر رہا ہے۔ اس کا ایک رمز ہے جو مہر کی شکل میں ادا کیا جا رہا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کی مقدار کیا ہوگی۔ تو مقدار کے سلسلے میں شریعت نے کوئی چیز متعین نہیں کی ہے۔ کم سے کم مہر کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مہر کیا ہو، اسے
फरीक़ैन के ऊपर छोड़ दिया गया है, अपनी हैसियत के मुताबिक जो मुनासिब हो वो तय कर ले। बाज़ फुक़हा ने क़ियास की रोशनी में कम से कम महर की मकदार को तय करने की कोशिश की है, लेकिन किसी वाज़ेह नस में उसका जिक्र नहीं है, इसलिए उसमें इख्तिलाफात भी बहुत है। तो महर की मकदार एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के लिहाज से, ज़माने के लिहाज से और जिनके दरमियान निकाह हो रहा है उनकी हैसियत के एतबार से, उनकी माली पोजीशन और समाजी हैसियत के एतबार से वो चीज़ बाहमी रजामंदी से वो चीज़ तय होगी। ये बात अभी आई है कि अगर किसी वजह से अक़्द के वक्त महर का जिक्र न हो सका हो तो भी निकाह तो सही हो जाएगा और महर मिस्ल जो है वो वाजिब हो जाएगी। महर मिस्ल क्या है कि जिस खातून का निकाह हुआ है उनके ख़ानदान की जो औरतें हैं, उस तरह की जो ख़वातीन हैं, उनका जो महर है तो वही जो है वो महर मिस्ल कहलाता है। तो महर मिस्ल जो है खुद ब खुद आयद हो जाएगी, खुद ब खुद वो चीज़ वाजिब हो जाएगी। तो महर की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जिक्र न हुआ हो तो भी महर जो है वो चीज़ वाजिब हो जाने वाली है, हर सूरत में आ जाएगी। आपने सुना होगा कि निकाह के वक्त महर मुअज्जल और महर मुअज्जल का जिक्र होता है, ऐन से या फिर हमजा से। ऐन से है तो उसका मतलब है कि नक़द, और अगर किसी वजह से उसे मुअख्खर कर रहे हैं, बाद में अदा करना है, तो उसे मुअज्जल कहते हैं। बेहतर यह है कि महर की फ़ौरन अदायगी हो, नक़द उसकी अदायगी हो, और उसको मुअख्खर करना, उसको टालना, ये मुनासिब चीज़ नहीं है। महर कभी पूरा आयद होता है और कभी निस्फ आयद होता है। निकाह हो गया, महर का जिक्र हो गया, महर की तायीन हो गई, उसके बाद रुखसती हो गई, मुलाकात भी हो गई, तो पूरा महर वाजिब हो जाता है। जिस महर का जिक्र है वो मुकम्मल, वो वाजिबुल अदा हो जाता है। तो मुकम्मल महर वाजिबुल अदा होने की दो शक्ल है। एक शक्ल तो ये है कि निकाह हो जाए, रुखसती हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो पूरा महर वाजिब हो जाएगा। दूसरी शक्ल ये है कि अगर निकाह के बाद ज़ौजैन में से किसी का इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में भी पूरा महर जो है वो वाजिबुल अदा होता है, वो आयद हो जाता है। एक शक्ल ऐसी है जिसमें आधा महर आयद होता है, निकाह हो गया, महर भी मुतय्यन है, लेकिन रुखसती और मुलाकात से पहले ही अगर तलाक हो जाए तो ऐसी सूरत में आधा महर वाजिब होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फनिस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, कि अगर मुलाकात से पहले तलाक हो जाए तो जो महर मुतय्यन किया गया है उसकी आधी मिक़दार ये वाजिब है। महर के सिलसिले में शरीयत का मिजाज ये भी है कि बहुत ज़्यादा महर को रखना और भारी भरकम महर की तायीन करना ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं। उसके अंदर एतदाल होना चाहिए और शौहर और बीवी की हैसियत का लिहाज होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए उसमें कोई बहुत ज़्यादा महर नहीं रखा, और आपकी बेटियों का जो निकाह हुआ और सहाबा का जो अमल था उससे बात मालूम होती है कि बहुत भारी भरकम, बाज़ लोग दिखावे के लिए
دوسری وجوہات سے بہت بھاری بھرکم مہر کا ذکر کرتے ہیں، تعین کرتے ہیں، وہ کوئی مناسب چیز نہیں۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ مہر یہ خالص عورت کا حق ہے۔ جو مالی حقوق شریعت میں عورت کو دیے گئے ہیں، اس میں جو ایک حق ہے وہ اس کی مہر کا حق ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ مہر فاطمی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے صرف مہر فاطمی کے نکاح پڑھا دیتے ہیں، اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے کہ مہر فاطمی کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، نہ کوئی مسنون چیز ہے کہ مہر فاطمی کو رکھا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی بہت خوشحال نہیں تھے، تو ان کی حیثیت کے لحاظ سے مہر کی تعین ہوئی تھی، تو اسی کو مثال بنانا یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ اور اگر مہر فاطمی کا کہیں ذکر کیا جائے، اسے متعین کیا جائے، تو اس کی مقدار کو واضح کرنا چاہیے، اور اس کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 131 تولہ چاندی۔ تو اس کے لحاظ سے جو مارکیٹ میں ریٹ ہے، جو مالیت بنتی ہے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ مہر میں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ غیر واضح ہو، بہت واضح متعین کیا چیز ہوگی، کتنی ہوگی۔ اگر زیور ہے تو زیور کی تعین، رقم ہے تو رقم کی تعین، جو چیز بھی ہو بہت واضح متعین اور محدد شکل میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو رہا ہے، شوہر نے طلاق دے دیا ہے، تو چاہے مہر میں بہت بڑا ذخیرہ ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو رہا ہے، نکاح ختم ہو رہا ہے، اور تم نے مہر میں عورت کو ایک ذخیرہ ہی کیوں نہ دے رکھا ہو، ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دے رکھا ہو، تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ تو کچھ بھی واپس لینا یہ صحیح نہیں۔ ہاں البتہ اگر خلا کی شکل ہوتی ہے، اگر کسی وجہ سے بیوی یہ چاہتی ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے خلا کہا جاتا ہے۔ تو جب عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، اس کی وجہ سے طلاق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ یہ معاہدے میں پھر طے ہوگا کہ ٹھیک ہے تم مہر واپس کر دو، شوہر سے کہا جائے گا کہ یہ مہر واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ عہد نبوی میں بعض ایسے واقعات ہوئے کہ بعض خواتین نے مطالبہ اس بات کا کیا اللہ کے رسول سے کہ میں رشتے کو ختم کروانا چاہتی ہوں، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہر میں جو چیز ملی ہے اسے واپس کر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے شوہر کو بلوایا اور یہ کہا کہ یہ واپس لے لو اور ان کو طلاق دے دو۔ تو خلا کی صورت میں مہر کے بقدر رقم بدلے خلا کے طور پر یہ چیز جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اور بعض ایسے بھی واقعات ملتے ہیں سیرت میں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کے بجائے تعلیم قرآن پہ بھی نکاح ہوا۔ پر ایک خاتون آئی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیش کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مناسب سمجھے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مہر میں دینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ روایت میں فلتمس فلم یجد شیئا،
انہوں نے تلاش کیا، واپس آیا، کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا قرآن کی کون کون سی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے بتایا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کو یہ سکھا دینا اور اسی کے بدلے میں تمہارا نکاح کر دیتا۔ تو اس طریقے سے یہ مہر سے متعلق بات چیزیں ہیں، اور مہر یہ نکاح کا ایک بہت اہم جز ہے اور بہت ضروری جز ہے۔ مہر یہ عورت کا ایک حق ہے جو خوشدلی کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے، اور مہر کے سلسلے میں جو شرعی احکام ہیں ان کی پوری رعایت ہونی چاہیے۔ اب جو موضوع کا دوسرا جز ہے جہیز کا مسئلہ، تو جہیز تو ایک لعنت ہے اور ہمارے سماج کا ایک ناسور ہے، اور اس کی وجہ سے شادی بیاہ میں بڑی مشکلات اور بڑی دشواریاں پیدا ہو گئی۔ سراسر ایک غیر اسلامی چیز ہے اور اسلامی روایات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ دوسرے سماجوں سے متاثر ہو کر کے مسلمانوں میں چیز آ گئی ہے، اور خاص طور سے یہ چیز بر صغیر ہند میں ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور نیپال وغیرہ میں۔ عرب ممالک میں یہ لعنت نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک لفظی معنی ہے تو تجہیز کے تو معنی ہوتے ہیں تیار کرنا، جیسے حدیث میں من جہز غازیا فقد غزا، غزوہ کے لیے اگر کسی نے کسی غازی کا ساز و سامان تیار کیا تو اس نے بھی غزوہ میں شرکت کی، اس کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے فلما جہزہم بجہازہم، حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کا ساز و سامان تیار کروا دیا۔ تو تجہیز کے معنی ہوتے ہیں ساز و سامان تیار کرنا، اور عرف میں یہ جہیز کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے شادی کے موقع پر رخصت کرتے وقت ایک باپ اپنی بیٹی کو جو ساز و سامان دیتا ہے تو اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ اب یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ساز و سامان دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شادی میں بڑی دشواری پیدا ہوتی، غریبوں کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا، ان کو رخصت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غیر اسلامی رواج، ایک ہندوانہ رواج ہے، اور ہندو معاشرے سے مسلمانوں میں آیا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں اس کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، کہیں آپ کو جہیز کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، صحابیات کی شادیاں ہوئی، کہیں جہیز نہیں۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی ہوئی تو اس سلسلے میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا تو ان کو فلاں فلاں ساز و سامان دیا۔ اس میں ایک چادر کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں چکی کا ذکر ہے، مشکیزے کا ذکر ہے، اس طرح کی بعض چیزوں کا تذکرہ ہے، تکیے کا ذکر ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ ایک غلط استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا۔ یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اور بھی بیٹیاں تھیں، تو اور تو کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا، نہ حضرت رقیہ کی شادی میں، نہ حضرت ام کلثوم کی شادی میں، نہ حضرت زینب کی شادی میں۔ حضرت فاطمہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو آپ کی سرپرستی میں تھے، اور حضرت علی کا کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ شادی ہوئی تو ایک انصاری تھے، انہوں نے اپنا گھر پیش کیا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سرپرست تھے، حضرت علی کے بھی، حضرت فاطمہ کے بھی. تو اس گھر میں جب یہ نیا جوڑا جانے لگا تو ایک سرپرست کی حیثیت سے آپ نے کچھ ضروری ساز و سامان فراہم کیا. اور تفصیلات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ وہ تمہاری زرہ کہاں ہے، فتمیہ زرہ وہ لے آئے. تو آپ نے کہا کہ اس کو فروخت کر دو. تو اسی رقم سے مہر کا بھی انتظام کیا گیا اور اسی رقم سے کچھ ضروری ساز و سامان کا بھی انتظام کیا گیا. تو اس لیے اس سے کوئی اس طرح کا استدلال کرنا یہ بالکل غلط ہے. جو جہیز کی لعنت رائج ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری اسلامی شریعت سے، ہماری اسلامی روایات سے. بالکل ایک ہندوانہ رسم ہے. اور چونکہ ہندوؤں کے ہاں عورتوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا تھا اور کوئی حق دینے کا تصور نہیں تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دیا جائے، یہی جو ہے کافی ہے. اب یہ جو لعنت ہے، اس لعنت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی تباہ کاریاں، طرح طرح کے نقصانات اس وقت سماج میں پیدا ہو گئے. ایک ناسور یہ چیز بن گئی، ایک بہت بڑی لعنت یہ چیز بن گئی. اور اس کی فہرست اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ فرنیچر سے لے کے دیگر ساز و سامان، اور اب تو آپ دیکھیے تو فریج بھی ہے اور واشنگ مشین بھی ہے، دنیا بھر کے سامان، یہ تمام چیزیں بہت طویل فہرست. جو مالدار لوگ ہیں نام و نمود کے لیے بہت سی چیزوں کا اضافہ کرتے چلے گئے، تو اس کی وجہ سے اس کی فہرست میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. اور اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ جو غریب اور متوسط لوگ ہیں ان کی شادی بہت مشکل ہو جاتی. یہ جو مروجہ جہیز ہے، مروجہ جہیز کی جو لعنت ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں. اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ شادی بیاہ میں اس کی وجہ سے بڑی تاخیر ہوتی ہے. جو متوسط لوگ ہیں اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں اور کیسے کیسے انتظام کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کی شادی میں تاخیر ہو رہی اور شادی دشوار ہو رہی. ظاہر ہے کہ کسی سماج میں جب شادی دشوار ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے سماجی نقصانات اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. غریب بچیوں کی شادی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. غریب بیچارے سودی قرضہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ سود ادا کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے غیر مسلم سماج میں تو یہ چیز بھی ہے کہ جہیز کی وجہ سے اموات بھی ہو رہی ہیں. جہیز کی وجہ سے طرح طرح سے تشدد کا نشانہ بھی عورتوں کو بنایا جا رہا ہے. منہ مانگا اگر نہیں ملا، لالچی لوگ اور حریص لوگ تو اس کے نتیجے میں وہ سختی بھی کرتے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، اموات بھی ہو جاتی ہے، عورتوں کو جلا بھی دیا جاتا ہے. یہ چیز مسلم معاشرے میں تو نہیں ہے، لیکن بعض واقعات اس طریقے کے مسلم سماج میں بھی سننے میں آئے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے بعض اموات ہوئی ہے یا عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس کا ایک اثر یہ بھی پڑا ہے کہ اب لڑکیوں کی پیدائش کو یہ جو ہے برا سمجھا جاتا ہے، ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی بیاہ کا بڑا مسئلہ ہوگا، کس طرح ہم شادی کریں گے، کس طرح اس بوجھ کو اٹھائیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ چاہے لڑکی پیدا ہو چاہے لڑکا پیدا ہو، اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، مسرت کا اظہار ہونا چاہیے، استقبال ہونا چاہیے. لیکن یہ جو جہیز کی لعنت ہے، اس لعنت کی وجہ سے لڑکیوں کی پیدائش کو ایک بوجھ سمجھا جانے لگا. اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ
ماں کے پیٹ میں اگر اولاد نرینہ نہیں ہے تو اس کا اسقاط کرانے کے واقعات ہو رہے ہیں، قتل جنین کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ جاہلیت ہی کی ایک شکل ہے۔ قدیم جاہلیت میں بچی کو پیدا ہونے کے بعد اسے درگور کیا جاتا تھا زندہ، اب آج کل ماں کے پیٹ میں ہی اسے مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب بڑے شدید نقصانات ہیں جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے یہ چیز جو ہے سماج میں پیدا ہوئی ہے، اور سماج اس کے کڑوے کیسے لے حل وہ دیکھ رہا ہے اور اس سے جوجھ رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں جہیز کیسے رواج پایا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں؟ تو اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہمارے سماج پر ہندو سماج کا اثر ہے۔ ہندوانہ اور مشرکانہ جو تہذیب ہے اس کے اثرات کے مختلف مظاہر ہیں، اور اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ جہیز ہمارے یہاں بھی رائج ہو گیا اور مسلمانوں میں بھی جہیز کا رواج ہو گیا۔ تو یہ ایک اس کا سبب ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جو دینی تربیت ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں ہو سکی۔ ظاہر ہے کہ یہاں کی جو اکثریت ہے اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اپنا مذہب چھوڑ کے وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی جس طرح کی ایمانی اور اخلاقی اور سماجی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت نہیں ہوئی۔ مختلف عوامل کی وجہ سے اسلام انہوں نے قبول کر لیا، لیکن ان کے اندر تربیتی لحاظ سے پختگی نہیں آ سکی، ذہن نہیں بن سکا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے قبول کیا، اور ان کے یہاں جو چیزیں پہلے سے رائج تھی اس سے وہ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین کا ایک ناقص اور محدود تصور پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نام ہے عقائد کا اور عبادات کا، اور ہم نے عبادات کو انجام دے لیا تو دین کا حق ادا ہو گیا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دین تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، معاملات بھی دین کے مطابق انجام پائیں، شادی بیاہ بھی دین کے مطابق ہو، ہماری خاندانی زندگی بھی دین کے مطابق ہو، ہماری معاشی زندگی بھی دین کے مطابق ہو، ہماری سماجی زندگی بھی دین کے مطابق ہو، ہماری سیاسی زندگی بھی دین کے مطابق ہو۔ تو یہ جو دین کا ناقص تصور ہے وہ سبب ہے اس کا کہ جہیز کی لعنت میں ہم گرفتار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دینداری کا بڑا ایک محدود تصور ہے جس پر ہم گامزن ہیں۔ تو یہ ناقص تصور جو ہے یہ بھی اس کا ایک سبب ہے، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سے جو ہمارا شغف ہونا چاہیے، جو وابستگی ہونی چاہیے، جس طریقے سے اسے پڑھنا چاہیے اور وہاں سے رہنمائی اور روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں اسے نمونہ بنانا چاہیے، تو وہ چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے اسوہ رسول سے دور ہو گئے، اسوہ صحابہ سے دور ہو گئے، اپنی تاریخ سے اور اپنی روایات سے دور ہو گئے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مادہ پرستی کا غلبہ ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی مادہ پرستانہ رجحانات ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے شادی بیاہ کے معاملے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ مادہ پرستی سے ہوتا ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ رشتے کے انتخاب کا مسئلہ ہے، اور احادیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ رشتے کے انتخاب کی بنیاد جس چیز کو بنانا چاہیے وہ دینداری ہے، وہ حسن اخلاق۔ آپ نے فرمایا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے۔
تو تم دیندار عورت کا انتخاب کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا رشتہ آ جائے جو دینداری کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو تو اسے قبول کر لو، ایسا نہیں کرو گے تو سماج میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مالداری کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ کتنے مالدار ہیں، کتنا جہیز ملے گا، مالی فائدہ کتنا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی کے اوپر جب مادہ پرستی کا غلبہ ہوتا ہے تو اسی چیز کو ہر جگہ وہ ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ جو جہیز وغیرہ کا رواج ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مادہ پرستانہ رجحانات کا ہم شکار ہیں، ہمارا معاشرہ شکار ہے۔ ہم اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیثیت کیا ہے، مالی پوزیشن کیا ہے، اس پہلو سے ہم ترجیح دیتے ہیں اور دینداری کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ اہمیت دینداری۔ تو یہ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھی جہیز کا چلن ہے، جہیز کا رواج ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اجتماعی نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، وہاں تو ایسا معلوم ہوا کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور بعد میں پھر الگ سے سامان جا رہا ہے۔ آج کل تو ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ شادی سے پہلے ہی لڑکی کے یہاں سے سامان پہنچا دیا جاتا ہے، لت پھت کے سامان سب آ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ لعنت پائی جاتی ہے اور یہ جہیز کا رواج ہے۔ اب اس کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور ایک بہت بڑی سماجی برائی ہے جس کی وجہ سے شادی بیاہ کا معاملہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کے خاتمے کے لیے غور کرنا اور اس سلسلے میں عملی اقدامات کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو شادی بیاہ کو بہت دشوار بنائے ہوئے ہیں۔ ایک تو بارات کا رواج ہے، لمبی چوڑی بارات جاتی ہے، بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں اور اس کا بوجھ لڑکی والوں پہ پڑتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جہیز کا رواج۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بہت ہی سماجی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ایک غریب آدمی کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا بڑا دشوار ہو گیا ہے۔ تو اصلاح کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، کیا عملی اقدامات ہونے چاہیے؟ تو اس سلسلے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ علماء کی اور مصلحین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں اور جو وہ اصلاحی کوششیں کرتے ہیں اور معاشرے میں سدھار کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں اس میں ترجیحی بنیاد پر وہ ان موضوعات کو زیر بحث لائیں اور جہیز کی لعنت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، بارات کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کریں اور ان کا ذہن ایسا بنائیں کہ وہ جہیز سے اور بارات سے اپنی شادیوں کو پاک کریں۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کی، مصلحین کی۔ سماج پر ان کے اثرات ہیں، لوگ ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، تو ان کی اصلاحی کوششوں میں یہ چیز ضرور شامل ہونی چاہیے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ذہن سازی کی ضرورت ہے اور خواتین کے اندر بھی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی بیاہ وغیرہ کے تعلق سے بہت سی جو رسمیں ہیں اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں عورتوں کا بڑا دخل ہے۔ عورتوں کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ رائج ہے، وہ مردوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور مرد ان کے سامنے مجبور ہوتے ہیں۔ تو صرف مردوں کی ذہن سازی سے کام نہیں چلے گا، خواتین کی ذہن سازی کرنی ہوگی، ان کے مزاج کو اسلامی بنانا ہوگا، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ جو بھی غیر اسلامی روایات ہیں ان کو وہ ختم کریں اور اسلامی روایات کو اپنے سینے سے لگائیں۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں
नौजवान सबसे ज्यादा इनकलाबी रोल अदा कर सकते हैं। नौजवानों के सामने ये बात वाज़ेह की जाए कि भाई इस्लाम क्या चाहता है, और तुम्हारे लिए नमूना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा किराम है, उनकी शादियों को देखो, उसको अपने लिए नमूना बनाओ। और तुम्हारी मर्दानगी के भी खिलाफ ये बात है, फतूवत के भी खिलाफ ये बात है कि लड़की के घर से सामान आएगा तब तुम्हारा गुजर बसर होगा। तुम्हारे बाजू में अल्लाह ने ताकत दी है, तुम्हारे पास सलाहियत है, घर बसाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा काम है। तुम ये ऐलान करो कि हमारी शादी ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक होगी, बगैर बारात के होगी और बगैर जहेज के होगी। हमारी जो हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक हम अपनी बीवी के लिए रहने सहने और तमाम ज़रूरियात की तकमील का सामान करेंगे। तो इस सिलसिले में बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं हमारे नौजवान। नौजवानों में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है, उनके अंदर तहरीक चलाने की ज़रूरत है और उनके अंदर इस्लामी जज्बा ये बेदार करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ ये है कि अमली नमूने ये मुआशरे के सामने आए। सिर्फ तकरीर से बात नहीं चलेगी, और सिर्फ मजमून से बात नहीं चलेगी, और सिर्फ तहरीर से बात नहीं चलेगी। बात कामयाब होगी जब इस तरह के अमली नमूने हमारे मुआशरे में नजर आए। सादगी के साथ शादियां, मॉडल कायम हो, नमूने कायम हो, ऐसी शादियां जब होंगी धीरे धीरे तो लोग उससे मुतासिर होंगे। और ख़ास तौर से तहरीक इस्लामी से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक मॉडल पेश करें, शादी ब्याह के सिलसिले में इस्लामी तालीमात के मुताबिक सादा निकाह करके दिखाएं। सबसे ज्यादा असर समाज पे पड़ता है अमली नमूनों का। जब कोई मॉडल सामने होता है, मिसालें सामने होती हैं, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। तो ये तहरीक से जो वाबस्ता लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी शादियां सादगी के साथ, इस्लामी तालीमात के मुताबिक, बारात और जहेज और दीगर रसूमात से पाक, वो समाज के लिए एक नमूना बने, एक मॉडल बने। तो फिर उनकी बातों में भी असर होगा और लोग उनकी बातों के असर को कबूल करेंगे। जुमा का जो मौका होता है इसका बेहतर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत कारगर चीज़ है। हफ्ते में एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसा मौका होता है, आबादी के सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जुमा का जो खुतबा है और जुमा का जो मौका है वो इस्लाही लिहाज से इस्तेमाल किया जाए। इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू, रस्म और रवाज को ख़त्म करने के सिलसिले में, जहेज जैसी लानत को ख़त्म करने के सिलसिले में, ये इस तरह के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाना चाहिए। और इस सिलसिले में इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए कि इस मौजू पर मुहिम्मात हो, मुहिम चलाई जाए, जहेज मुखालिफ मुहिम, बारात मुखालिफ मुहिम, सादा शादी की मुहिम, फजूल खर्ची को ख़त्म करने की मुहिम। तो इस तरह से जब कोई मुहिम बनाई जाती है तो एक माहौल बनता है और एक मैसेज होता है, एक पैगाम होता है, बड़े पैमाने पर वो पहुंचता है और लोग उससे मुतासिर होते हैं। तो इस तरह की मुहिम्मात भी मनाने की कोशिश करनी चाहिए। और दीन का जो जामे तस्वुर है वो जामे तस्वुर आम किया जाए और लोगों से ये बताया जाए कि अल्लाह का दीन पूरी जिंदगी चाहता है और अल्लाह का मुतालबा ये है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारी पूरी जिंदगी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ही होनी चाहिए। और कभी कभी इस बात की भी ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ इस तरह की रस्में हैं और फजूल खर्चियाँ हैं और इस तरह की लानतें हैं, इस तरह की तकरीबात का बाइकाट भी किया जाए। जो बासर लोग हैं उनकी जानिब से इस तरह की तकरीबात का अगर बाइकाट किया जाएगा तो उसका एक मैसेज जाएगा। अगर इस तरह की तकरीबात में उलमा भी शरीक होते हैं, बासर लोग भी शरीक होते हैं, मुस्लिहीन भी शरीक होते हैं, तो क्या मैसेज जाएगा? लोग कहेंगे एक तरफ तो ये इसके खिलाफ तहरीक भी चलाते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं और उसमें शिरकत भी करते हैं। तो ऐसी तकरीबात से दूरी भी बनाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से दावती नुक्ते नज़र से भी अगर देखा जाए, शादी ब्याह की इन रसूमात को अगर हम ख़त्म कर सकें
اور بارات اور جہیز کی لعنت کو ختم کر سکیں اور سادگی کے ساتھ شادیوں کو رواج دے سکیں، تو یہ چیز برادران وطن کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بنے گی، اس لیے کہ ان کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی سماجی برائی ہے جو جہیز کی شکل میں اور اس طرح کی رسموں کی شکل میں ان کے سماج میں موجود ہے۔ تو اگر ہمارا اسلامی سماج، مسلمان سماج ایک اچھا ماڈل اور نمونہ پیش کر سکے تو اس سے برادران وطن جو ہے وہ متاثر ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بات بھی کہنے کی ضرورت ہے، مہم بھی چلانے کی ضرورت ہے کہ جہیز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وراثت میں لڑکیوں کا حق دینے کی ضرورت۔ قرآن میں جو بات ہے وہ وراثت کی بات ہے اور آج ہمارا سماج وہ وراثت کے حکم پر نہیں عمل کر رہا ہے اور جہیز جیسی لعنت میں گرفتار ہے۔ تو یہ تحریک بھی چلانے کی ضرورت ہے کہ جہیز نہیں، وراثت میں لڑکیوں کو ان کا حق دو۔ تو اس طرح کے عملی اقدامات کے ذریعے سے اس لعنت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مہر کے تعلق سے اور جہیز کی لعنت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور اس سلسلے میں اگر کچھ استفسارات ہوں گے، کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن مولانا محترم۔ محترم سامعین و سامعات، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ مہر کی جو اہمیت ہے اسلام کے نظر میں، اس کی کتنی اہمیت ہے اور مہر کے کتنے اقسام ہیں اور اس کی کیا قسمیں ہیں، یہ ساری باتیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ جہیز کی سماجی تباہ کاریاں کیا ہیں، خانہ تباہ ہوتے ہیں اور کثرت طلاق کے واقعات رونما ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اور اسی طرح سے جہیز کے ڈر سے شکم مادر میں لڑکیوں کی نسل کشی ہوتی ہے، جنسی بے راہ روی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے موت کی سوداگری، اور اسی طرح سے عورتوں کی حق وراثت سے محرومی، دیگر بہت سارے رسم جہیز کے دینی نقصانات، معاشرتی نقصانات، اخلاقی نقصانات، حتیٰ کہ طبی نقصانات۔ اور یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور مؤثر کن انداز میں مولانا محترم طاہر مدنی حفظہ اللہ صاحب ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اب میں سامعین و سامعات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی سوالات آپ کے پاس ہیں، برائے مہربانی آپ اپنا ہینڈ ریز کریں، اپنا ہاتھ اٹھائیں، ہینڈ ریز کریں، تاکہ میں انشاءاللہ انہیں موقع دوں۔ آپ استاد محترم سے آپ کیا ہے براہ راست آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جس سلسلے میں بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک پر، جہیز کے سلسلے میں، مہر کے سلسلے میں، آپ یہ بڑا ہی قیمتی اور ضروری موقع ہے ہمارے نزدیک۔ آپ ہمارے پاس الحمدللہ علم کا خزانہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں سب سے پہلے سب سے پہلے رمیزہ صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ جی مصطفیٰ صاحب، آپ جزاکم اللہ۔ جی سوال پوچھیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر جہیز اور جو مہر کا تعلقات پہ ہوا تھا تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر لڑکی جو ہے، مطلب جو بیوی جو ہوتی ہے، اگر کسی دباؤ کے اندر آ کر اگر کھلا لے رہی ہے تو اس کے کیا کیا حق ہوتے ہیں؟ اگر لڑکی خلا لے رہی ہے تو ایسی صورت میں شوہر صرف جو مہر ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے اور کسی چیز کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ دیا ہے اس کو، وہ لڑکی کی چیز ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی وہ واپس نہیں لے سکتا۔ صرف یہ ہے کہ وہ جو مہر دیا ہے اس نے، اس مہر کی واپسی کا مطالبہ وہ کر سکتا ہے۔ اور خلا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے عورت جو ہے وہ رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے
تو مطالبہ رکھے گی، پھر دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، مصالحت ہوگی، ایگریمنٹ ہوگا، اور اس کے بعد اس کو طے کیا جائے گا۔ لیکن شریعت کا مزاج یہی ہے کہ شوہر کو خلا کے وقت مہر کے علاوہ کسی اور چیز کی واپسی کا یا اور کسی ڈیمانڈ کو رکھنا، یہ اس کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں لڑکی کے پاس، عورت کے پاس، وہ اس کی ہیں، اس میں سے کچھ بھی جو ہے واپس مانگنے کا اختیار نہیں، صرف مہر کی واپسی ہو سکتی ہے بس۔ جزاکم اللہ خیر مولانا محترم۔ ایک اور سوال ہے محترمہ وریشہ، بہن وریشہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا، جو ہمارے وہاں رواج ہے زیور دینا، سونے کا زیور دونوں طرف سے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور لوگ مثال دیتے ہیں زینب کے زیور کے، جو سونے کا زیور دیا جاتا ہے دونوں طرف سے شادیوں میں، لڑکا کی طرف سے، اور مہر نہیں ہوتی، صرف وہ ایک طریقے کی رسم ہوتی ہے۔ اچھا اور دیکھیے، لوگ مثال دیتے ہیں حضرت زینب کے ہار کے واقعہ سے کہ برے وقت میں کام آئے گا۔ ہاں اس بارے میں اچھا بتائیے۔ دیکھیے، جو شادی کے وقت زیور دیا جاتا ہے لڑکی کو، تو اب اس کی دو شکل ہو سکتی ہے۔ یعنی سسرال سے جو زیور دیا جاتا ہے، لڑکے کی طرف سے جو زیور دیا جاتا ہے، اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زیورات میں سے کسی زیور کے بارے میں یہ تعین کر دی جائے کہ یہ مہر ہے، تو وہ ایک کیا جائے گا، سارا تو کیا نہیں جاتا ہے۔ وہ کوئی ایک چیز ہوگی جس کا تذکرہ نکاح میں ہوگا۔ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے سونے کا کنگن دیا اور یہ کہا کہ یہ مہر ہے، یا کبھی یہ کہا کہ یہ ہار ہے، یہ مہر ہے۔ اگر جو زیور مہر میں دیا جاتا ہے تو وہ تو مہر میں ہو جائے گا، باقی جو زیور ہے وہ گفٹ ہوگا۔ اور اگر مہر الگ سے نقد کی شکل میں دی جا رہی ہے تو جو بھی زیورات دیے گئے ہیں یہ سب جو ہے ہدیہ ہے، یہ سب ہدیہ ہے جو سسرال کی طرف سے لڑکی کو ملا ہے۔ اور بعد میں اگر کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو رہا ہے تو یہ جو کچھ چیز عطیہ کے طور پر دی گئی ہے اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بات ہے کہ ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کتا قے کر کے چاٹے۔ ہدیہ کے دینے کے بعد اس کو واپس لینے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جو دے دیا اس کی چیز ہے، اب وہ اس کی مالک ہے، وہ اس میں تصرف کرے گی، واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مولانا سوال یہ تھا جی، یہ جو ہدیہ دی جاتی ہے ایک دم سے ضروری طور پہ، یہ کہاں تک صحیح ہے شرعی طور پہ؟ کوئی معاشرے میں آج ضروری کل نہیں ہے، نہ دینا چاہنا دے، کوئی ضروری نہیں۔ تو یہ بھی تو بہت بری رواج بن چکی ہے۔ عام طور سے یہ چیز دکھاوے کی ہو گئی، اور تو یہ تو دکھاوے کے لیے لوگ دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، اس کی نمائش بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز مناسب نہیں، کچھ دینا ہے تو اسے ختم خاموشی کرنے سے کے لیے دینا۔ مہر کرانی چاہیے۔ ہاں، یہ بھی ایک طرح کا وہ رواج بن گیا ہے، اس کی بھی ہمت افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ جی اگلی ہے، بتائیے شرط۔ جی اچھا، خلا کے سلسلے میں ایک چیز اور واضح رہے کہ جیسے خلا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اسے طلاق مل جائے، شوہر سے یہ کہا جائے گا کہ تم مہر واپس لے لو، طلاق دے دو۔ اگر وہ نہیں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں دارالقضاء میں وہ لڑکی درخواست دے گی، شوہر کو نوٹس دی جائے گی، اور اگر وہ تیار نہیں ہوگا تو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ اس نکاح کو فسخ کر دے۔ عورت کو معلق بنا کے چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اس نکاح سے اس کو نجات دینے کے لیے قاضی کو فسخ کرنے کا بھی اختیار ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں بھائی ارشاد سے گزارش کرتا ہوں، ارشاد بھائی آپ اپنا سوال پوچھیں۔ مولانا بہت سے سوالات جو ہے نا چیٹ میں ہے، اس کو بھی بیچ بیچ میں لے لیں۔ جی مولانا محترم، مولانا محترم ایک سوال آیا ہے بہن سے۔ جی السلام علیکم۔ جی ہلو، کیا سوال ہے؟ میں ارشاد بول رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی
वालेकुम। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि निकाह के बाद जो हक मेहर जो दिया जाता है लड़कियों हम्म। को, तो कुछ लोग फौरन निकाह के बाद हक मेहर देना चाहते हैं, जी खुशी खुशी से वो जी अपनी राजी से, अपना रजामंदी से देना चाहते हैं, तो उसी वक्त दे देते हैं अमूमन कुछ लोग। जी लेकिन जी वहां पे बहुत सारे हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि ये महज एक दिखावा है, ये नुमाइश है, आपको हक मेहर देना है तो अलग से दे दें, किसी और के थ्रू दे दें, ये इतना दिखा के देने का क्या जरूरत है। ये एक तरह का एक नासूर है हमारे समाज में। तो इस चीज जी। को कैसे खत्म किया जाए? और हक मेहर देना तो वाजिब है, उसे देने के बाद ही हम कर सकते हैं, मतलब औरतों के जी साथ जो हमारा हक मेहर अदा करने के बाद। तो कुछ लोगों का कहना है कि एक महज एक दिखावा है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको देना है तो दूसरे थोड़ा दीजिए, बाद में दीजिए, इस तरह से। तो फिर हम बाद में देना फिर सही नहीं है ना, क्योंकि उससे पहले तो हम उससे बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। तो किस तरह से दिया जाता है कि लड़की के हाथ में हक मेहर मतलब मुलाकात से पहले पहुंच जाए? अलग से किसी के थ्रू दिया जाए या खुद डायरेक्ट हम खुद दे दें उनको? हाँ, देखिए, महर के सिलसिले में बेहतर तो यही कि जल्द से जल्द उसको अदा कर दिया जाए। और ये दिखावे का मसला नहीं है, इसलिए कि महर का जिक्र तो होगा ही। ये कोई खुफिया चीज तो है नहीं, सबके सामने उसका जिक्र होता है। मजलिस निकाह में निकाह पढ़ाने वाला ये बात साफ साफ कहता है कि इतने महर के बदले में आपके निकाह में मैं इस लड़की को दे रहा हूँ। तो यहाँ कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो छुपी हुई है, हम उसको दिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसका ऐलान कर रहे हैं। ये तो ऐलान शुदा चीज है, और उसकी अदायगी फौरन कर देना बेहतर है। सरपरस्त के हवाले कर दें, सरपरस्त के जरिए से जो है वो चीज लड़की तक जी। पहुंच जाएगी, या रुखसती हम्म। मुलाकात से पहले पहले दे दें। तो महर तो जी। एक ऐसी चीज है जिसका ऐलान होना चाहिए, जिसकी अदायगी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसमें कोई हम्म। दिखावे की बात नहीं है, ये तो एलानिया चीज है और लाजिमी चीज है। हाँ, और सही। कुरान में हुक्म दिया गया, खुशदिली के साथ उनका महर उन्हें अदा कर दो। तो इस तरह की बात कहना ये मुनासिब नहीं कि कोई दिखावे की चीज। ये लाजिम है, वाजिबुल अदा है, हम उसको अदा कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है बस। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना। मौलाना मोहतरम, एक सवाल आया है मैसेज में, चैट में। अ, जी। अम्मी के घर से आया हुआ जेवर का क्या होगा, जबकि शौहर सारा जेवर ले लिए हैं खुला की कंडीशन में? अच्छा, अब जैसे लड़की रुखसत होती है तो उसको अम्मी भी जेवर देती है, उसके मैके से भी जेवर वगैरह मिलता है। अब वो जाहिर है कि खालिस मिल्कियत है उस लड़की की, वही उसकी मालिक है। अब शौहर ने उसको लेके इस्तेमाल किया, तो इसमें दो में से कोई एक शक्ल होगी। या तो शौहर ने उसको बतौर कर्ज लिया कि मैं ये बनवा के तुम्हें दे दूंगा या इसकी कीमत दे दूंगा, मुझे इस वक्त जरूरत है इसलिए बतौर कर्ज दे दो। या ये कि शौहर की जरूरत को देखते हुए ताउन के तौर पर बीवी ने उसको वो जेवर दे दिया। अगर बतौर कर्ज दिया तो वो तो वाजिबुल अदा है, उसे अदा करना पड़ेगा। और अगर उसने उसके साथ ताउन किया, उसको अतिया के तौर पे दे दिया, हदिया के तौर पर दे दिया, तो फिर उसका मुतालबा जो है वो औरत नहीं करेगी। तो ये मसला नौयत पर मुनहसर है कि जो दिया है उसकी नौयत क्या है, कर्ज के तौर पे दिया है या उसको एक हदिया और गिफ्ट के तौर पर या ताउन के तौर पर उसे दे दिया। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना मोहतरम। मैं सामईन और सामियात से गुजारिश करता हूँ कि अपना हैंड राइज करें अगर कुछ सवालात आपके जहन में है। ये ज़रूरी मौका है, बहुत ही कीमती मौका है आप हजरात के लिए कि आप अपने खानगाही मसाइल, जो भी मसले मसाइल हैं, मतलब जहेज के सिलसिले में, रस्म व रिवाज के सिलसिले में जहेज के, आप पूछ सकते हैं। हैंड रेस करें। या कुछ बहनें अगर मैसेज चैट बॉक्स में डालना चाहती हैं तो जी डाल सकती हैं। जी बहन वरीशा, पूछ सकती हैं।
السلام علیکم مولانا، یہ بتائیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نہیں حضرت زینب کو ہار دیا تھا، جو وہ جہیز تھا یا کیا تھا؟ جو کس خدیجہ کو؟ کا ہار جنگ فدیہ آیا تھا چھڑانے کے لیے، وہ ہار کس شکل میں تھا؟ حضرت زینب کو؟ ہاں، وہ جو ہار خدیجہ کا ملا تھا حضرت خدیجہ، وہ کس شکل میں تھا وہ؟ جیسے کچھ ہدیہ اور گفٹ دیتے ہیں نا اپنی بچی کو، اپنے گھر والوں کو، تو اسی طرح سے ایک گفٹ تھا، ایک ہدیہ تھا وہ. اس لیے اس موقع ہاں پر جب وہ فدیے کا مسئلہ آیا تھا، وہ زیور آیا تو وہ پہچان گئے تھے. تو جیسے اپنی بچیوں کو کوئی ایک جوڑا کپڑا دے دیتا ہے، کوئی زیور دے دیتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز دیتا ہے، بہنیں کچھ دے دیتی ہیں، پھوپھیاں کچھ دے دیتی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں. جی شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اگر کسی بہن کا یا بھائی کو کچھ سوال ہے تو ہینڈ ریز کریں. جی تو جی ایک ہینڈ ریز ہوا ہے. جی آپ پوچھ سکتی ہیں سیدہ فیض سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. ایک میاں بیوی کا ہے ایک کیس کہ دونوں میں جمی نہیں، دو لڑکیاں ہیں، ایک جوان لڑکی ایک چھوٹی لڑکی. تو ان دونوں میں بہت سارے جھگڑے فساد ہوئے ہیں. تو بیوی مطالبہ کر رہی ہے کہ بہت ساری رقم طلاق کے لیے، جو جس کا شوہر کا گھر ہے وہ گھر لکھ کے دینے کے لیے کہتی ہے. تو شوہر کے پاس اتنی مالی طاقت نہیں ہے، جو گھر ہے کماتا ہے تھوڑا بہت، تو اس کے پاس گھر دے گا تو کیا بچے گا. یہ سلسلے میں نہ وہ طلاق لیتی ہے دیں گے تو، یا پھر خلا لیتی ہے. تو دونوں اس طرح سے معلق ہیں، نہ انہوں نے کچھ راضی مرضی کر رہے ہیں نہ وہ کچھ. تو اس کے کیس کا کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کیسے؟ اس طرح کے مسائل میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اس میں کچھ جو تجربہ کار اور جانکار لوگ ہیں ان کی مدد سے ان سے ملاقاتیں ہوں اور پوری صورتحال کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو سمجھا بجھا کر کے اگر نباہ کی صورت ہے تو ظاہر ہے کہ پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کرائی جائے، غلط فہمیاں دور کی جائیں اور جو مسئلہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور اگر نئی صورت بنتی ہے، علیحدگی ہی اس کا حل ہے، تو اس کا جو راستہ ہے وہ ان کو سمجھایا جائے. تو اس طرح کا جو مسئلہ ہے کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے بہتر بات سمجھائی جائے، مشورہ دیا جائے اور صورتحال کا پہلے تو تجزیہ کرنا ہوگا، تب اس کے بعد جو ہے کسی مناسب مشورے تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے. البتہ بیجا مطالبہ کر رہی ہے اگر عورت تو اس کو بھی سمجھایا جائے گا کہ بھائی مولانا صاحب سب کچھ ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، کاؤنسلنگ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، 10 سال کے بعد ملے ہیں، پھر سے دوسری لڑکی ہوئی ہے، پھر بچھڑے ہیں. آخر میں یہی بہت ضدی، یہ بھی وہ عورت مطلب ایسا ہی میرے کو گھر چاہیے، گھر لکھ کے دینے کے لیے بول رہی ہے، طلاق دیں گے تو اگر شوہر ہو تو. یہی مسئلے اسی پر دونوں اڑے ہیں. بہت سارے یہ ہو چکے ہیں مطالبے، ان کے راضی مرضی ہو چکا ہے. ابھی پتا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یہ دونوں کا کیا ہوگا نہیں معلوم. نہ یہ آ کے نبھانے کے لیے کہتی ہے، اگر نبھانے کے لیے لایا تھا آدمی لایا تھا، رکھا تھا، دوسری لڑکی بھی ہوئی ہے، پھر اس سے پہلے سے خطرناک جھگڑے فساد ہوئے ہیں، پھر سے الگ ہو گئے ہیں. ابھی ایک پہلی لڑکی تو بھی جوان ہو کے ہے، ہاں آ کے نبھنے کی بھی نہیں ہے. ایسے مسئلے استغفر اللہ بہت خطرناک ہے. تو کیا ان کا حل کیا ہوگا؟ اب ایسی صورت میں جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نباہ نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے درمیان علیحدگی کرانا ہی بہتر ہے. تو اس صورت میں عورت اگر کچھ بیجا مطالبات کر رہی ہے جو شوہر کی اوقات سے بڑھ کے ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا اتنا بوجھ ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو سمجھا بجھا کر کے اور بتایا جائے گا کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف بات ہے، ایسا مت کرو. کیا ہو گیا اس میں؟ جزاک اللہ خیر. جی آواز جا رہی ہے نا؟ جی مولانا محترم آواز آ رہی ہے مولانا، آواز آ رہی ہے. تو اس عورت کو سمجھا بجھا کر کے
اس کو جو ہے وہ آمادہ کیا جائے گا کہ بیجا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے، تم جو ہے یہ جو مطالبہ کر رہی ہو یہ مناسب نہیں ہے، اس طریقے سے جو اس کو سمجھایا جائے گا۔ مولانا محترم ایک سوال چیٹ باکس میں آیا ہے جی کہ بیوی کے زیور پر شوہر کا کتنا حق ہے اگر بیوی فوت ہو گئی ہو تو؟ اچھا دیکھیے، اگر بیوی فوت ہو گئی ہو تو اس کا زیور ہو چاہے اس کی کوئی اور ملکیت ہو، جو کچھ بھی اس کی ملکیت ہے وہ اس کا ترکہ ہے، اور اس میں شوہر وارث ہوگا، شوہری حق بنے گا۔ اور شوہری حق جو ہوتا ہے، اگر اولاد ہے تو ایسی صورت میں شوہر کا حق 1/4 کا بنتا ہے، اور اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں 1/2 کا بنتا ہے۔ تو وراثت کے لحاظ سے جو حق ہے وہ شوہر کو ملے گا، اسے شوہری حق کہتے ہیں۔ اس بیوی کے اگر کوئی اولاد ہے تو ایسی صورت میں شوہر کا جو شوہری حق ہے وراثت اور ترکے میں وہ 1/4 ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس وقت اس کا جو حق بنے گا وہ 1/2 کا بنے گا۔ جزاکم اللہ خیر مولانا محترم۔